موبائل فون چلانا حرام نہیں ہے، موبائل فون چلانا حرام جو تمہیں بے حیا کر دو اسے خود پر حرام کر دو۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر تم ترقی کا نہیں تذلیل کا ہی منہ دیکھو گے لوٹ آؤ۔ میں تمہیں بے حیا اور بے حیا تمہیں بزدل راہ بٹکی ہوں پر منزل حلال نہیں ہو۔ میں مخاطب اس فوج سے ہوں جنہیں لگتا ہے بے حیائی میں بے باکی مضمر ہے۔ میرے الفاظ ان طلبہ و طالبات کے نام جو مغرب سے انقلاب کا سورج طلوع ہوتے دیکھنے کی توقع کیے بیٹھے کی راہ پر گامزن ہو کر اتنے آگے نکل لا گئے کہ تہذیب حیا موسیٰ کی اس مچھلی کی طرح کسی کنارے پر بول لائے کے لیے ماں باپ بوجھ ہو گئے، جن کے لیے زندگی آرام و آسائش کا نام ہو، یہ گھر موبائل اور انٹرنیٹ کی تیار کردہ وہ مصنوعی دنیا ہے۔ کون سمجھائے ان نادانوں کو اندھیروں کا نام اجالے رکھنے سے وہ اندھیرے روشن نہیں ہوگی، مگر انہیں کیا پرواہ، انہیں تو بھوجپوری فلموں کا تڑکا لگا کر بدتمیزی کے تیل میں فرائی کیا۔ دوستو راستہ الٹا لے کر منزل کی تمنا چھوڑ الزام انسان ہو تو جینے کی ادا کیوں نہیں آتی؟ ایک پیڑ کے سائے سے ہوا پوچھ رہی ہے، ایک پیڑ کے سائے سے ہوا پوچھ رہی ہے، اب دشت میں مخلوق خدا کیوں نہیں آتی؟ عزت مآب صدر ذی وقار پرنسپل صاحب، مہمانان گرامی، اساتذہ صاحبان و دیگر عزیزوں، ہم جماعت ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مخاطب اس فوج سے ہوں جنہیں لگتا ہے بے حیائی میں بے باکی مضمر ہے۔ آج میرے الفاظ ان طلبہ و طالبات کے نام جو مغرب سے انقلاب کا سورج طلوع ہوتے دیکھنے کی توقع کیے بیٹھے ہیں۔ جی آج ایک قوت نطق اس گوشے سماعت کی راہ دیکھ رہی ہے جسے تہذیب نو کی شور آمیز موسیقی سے فرصت نہیں۔ گویا آج میرا نزلہ قوم کے بکھچے نوابوں پر گرنے والا ہے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو کر اتنے آگے نکل لا گئے کہ تہذیب حیا موسیٰ کی اس مچھلی کی طرح کسی کنارے پر بول لائے ہو، جن کے لیے ماں باپ بوجھ ہو گئے، جن کے لیے زندگی آرام و آسائش کا نام ہو گئی، جن کے لیے گھر موبائل اور انٹرنیٹ کی تیار کردہ وہ مصنوعی دنیا ہے جہاں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور کشاکش کسی کتاب کا بھولا ہوا افسانہ۔ ایسے میں استاد کے ساتھ زبان درازی کا معاملہ سامنے آئے تو چونک نہ جانا، ماں باپ کو گھر سے نکالا جائے تو حیران نہ ہونا، گالی گلوچ اور الفاظ غلیظہ کو ادب کا نام دے کر وائرل کیا جائے تو شکوہ نہ کرنا، کیونکہ یہ معاشی ترقی کی راہ پر گامزن۔ ہائے کون سمجھائے ان نادانوں کو اندھیروں کا نام اجالے رکھنے سے وہ اندھیرے روشن نہیں ہوتے۔ دوزخ کے باہر خلد برین کا بورڈ لگانے سے اس کی آگ ٹھنڈی نہیں پڑے گی، مگر انہیں کیا پرواہ، انہیں تو بھوجپوری فلموں کا تڑکا لگا کر بدتمیزی کے تیل میں فرائی کیا جا چکا ہے۔ اب تہذیب نو کی کڑھائی میں ان کی انگلی ساخت باقی ہے جسے چھوا جائے تو بکھر کے رہ جائے۔ میرے دوستو راستہ الٹا لے کر منزل کی تمنا چھوڑ دو، کیونکہ راہ بٹکی ہوں پر منزل حلال نہیں ہوتی۔ موبائل فون چلانا حرام نہیں ہے، موبائل فون چلانا حرام نہیں ہے، مگر ہر وہ کام جو تمہیں بے حیا کر دو اسے خود پر حرام کر دو۔ یہی موبائل تمہیں بے حیا اور بے حیا تمہیں بزدل بنا رہی ہے۔ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کر تم ترقی کا نہیں تذلیل کا ہی منہ دیکھو گے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، تمہیں باحیا بنایا گیا تھا۔ ایک صحابی رسول کی نظر تو غلطی سے غیر محرم کی طرف اس حالت میں اٹھی تھی کہ اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ برسوں جنگل جنگل بھٹکتا رہا کہ ابھی آخر نبی کا چہرہ انور دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ کس منہ سے جاؤں کیا جواب دو، یہاں حال دیکھو اس امت کا کیا سے کیا ہو کے رہ گئی۔ اگر دسترخوان پر بڑی ہڈیوں کی طرح نوچے اور چبائے جا رہے تو وجہ اتنی ہے کہ غیرتیں رخصت ہو چکی۔ ابھی بھی وقت ہے میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے۔ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آؤ تو بھولا نہیں کہلاتا۔ آنکھوں میں غیرت اور حیا کا سرما ڈال دو، ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد دلا دوا، ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد دلا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداح نہ کر سکو۔ والسلام۔